الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابھی ہم مسجد کوفہ میں موجود ہیں۔ کوفہ کسے کہتے ہیں؟ کوفہ کسی شہر کا نام ہے، کسی قریے کا نام ہے، کسی گاؤں کا نام ہے، کسی ڈسٹرکٹ کا نام ہے؟ نہیں، کوفہ نام ہے نظریے کا، اور وہ نظریہ خاموشہ ہے، کیونکہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کے بعد سب سے زیادہ جو شہید ہے وہ کوفہ۔ جب ابن زیاد ملعون یہاں پر آیا تھا، ایک وقت میں ایک روایت ملتا ہے کہ 4000 نمازیوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے پیچھے میں نماز پڑھی تھی، کم از کم یہ ملتا ہے۔ اور جب دوسری نماز کا وقت ہوا تو کتنے لوگ تھے؟ چند ایک لوگ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ابن زیاد ملعون آیا، اس نے جس حربے سے کوئی سونے سے مانتا تھا تو سونے سے، کوئی ظلم سے مانتا تھا تو ظلم سے، جو ظلم سے بھی نہیں مانتا تھا تو ان کو قید کر لیا۔ جو بچ گئے تھے وہ بھاگ کر کے کربلا کے میدان میں پہنچے تھے۔ اور یہاں پر کوفہ میں جب مسلم ابن عقیل کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، جناب مسلم ابن عقیل، یہ سامنے سب گنبد نظر آ رہا ہوگا، یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا نام ہے ہانی ابن عروہ۔ اس وقت آپ کی عمر جو ہے، ایج جو ہے وہ 91 ایئر تھی، 91 سال۔ جناب مسلم ابن عقیل کو پناہ دی۔ جب ابن مرجانہ ملعون کو پتہ چلا کہ جناب مسلم ابن عقیل جو ہیں یہاں پر ہیں، تو انہوں نے جناب ہانی ابن عروہ کو گرفتار کرا کے پیچھے قصر عمارہ میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ کھنڈرات ہیں، وہاں پر شہید کر دیا تھا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کوفہ اس وقت بھی صرف ایک بار، کیونکہ جید صحابی تھے اور بزرگ ترین تھے، کوفہ گئے اس وقت۔ قبیلے والوں نے احتجاج کیا۔ حاجی شرح نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ جناب ہانی ابن عروہ کو کچھ نہیں ہوگا رضی اللہ عنہ، لیکن پھر وہی ہوا کہ شہید کر دیا گیا آپ کو۔ اور جناب مسلم ابن عقیل، کوفے کی ہسٹری میں اب بعد میں آپ کو بتاؤں گا، جناب مسلم ابن عقیل سفیر بنا کے بھیجے گئے، یہاں پہنچے، جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، جا رہے ہیں، پیچھے ان کی فوجیں ہیں، ایک بڑھیا کے گھر کے سامنے بیٹھتے ہیں، دقل باب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے۔ اس بڑھیا نے پانی لا کے دیا جناب مسلم ابن عقیل کو، آپ نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ گئے نہیں، پانی پی لیا؟ بتایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہوں اور میں امام حسین کا سفیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا آپ میرے گھر میں آ جائیں، وہی جیسے آپ کے بیٹوں کے ساتھ۔ وہاں شوہر جو ہے وہ پالتو تھا، یہاں پر بیٹا جو ہے وہ ابن زیاد کا پالتو تھا۔ وہ ساری گھومتا رہا، جاتا ہے ابن زیاد کے پاس کہ آپ مجھے اگر شراب کی اجازت دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسین کا سفیر کہاں پر ہے۔ جیسے ہی مسلم عقیل نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی نا، اپنی تلوار اٹھائی، زرہ اٹھائی، اور اس بی بی نے کہا کہ باہر فوج ہے یزید کی، ابن زیاد کی، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ جناب مسلم ابن عقیل کا یہ جملہ ہے کہ ہم بنی ہاشم یہ کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ہوتے ہوئے کسی خاتون کے گھر پر حملہ ہو۔ غیور تھے نا، بار آئے جنگ کی، اتنی جنگ کی کہ اس ملعون کو دوبارہ فوج بھیجنی پڑی جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تھا کون؟ ایک بنی ہاشم، اور صرف یہی کہہ رہا تھا کہ کاش چچا عباس آج آپ میرے ساتھ ہوتے اور ہم کوفہ والوں کو بتا دیتے کہ ہم ہاشمی کون ہیں۔ اور واقعتاً ایسے ہی تھا، اگر مولا عباس ساتھ ہوتے۔ کیا ہوا؟ پتھر مارے، پھر انہوں نے ایک گڑھا کھودا، جناب مسلم لڑتے لڑتے اس گڑھے میں جو ہے گرے، اور پھر گرفتار کر کے جب اسی قصر عمارہ میں آپ کو دکھاؤں گا جو لے کر کے آئے، تو اس ملعون سے جناب مسلم نے پانی مانگا، اور اس ملعون نے کہا کہ نجس برتن میں جس جانور
نجس جانور کو جس برتن میں پانی دیتے ہو وہ حسین کے سفیر کو اس میں پانی دو. جیسے پانی سامنے آیا نا تو جناب مسلم کا لہو اس میں گرا اور جناب مسلم نے اس ملعون کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ یہ حرام اور نجس چیز ہم طاہر و مطہر اہل بیت کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے جن کے آباء و اجداد بھی نجس ہیں اور جس کی آنے والی اولادیں بھی نجس ہیں. وہ مسلم ابن عقیل. پھر کیا, جناب مسلم ابن عقیل کو ملعون نے پوچھا کہ کوئی ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف جناب مسلم ابن عقیل نے دی ہو. تو ایک ملعون نے کہا کہ آج ہی میرے بیٹے کو فنار کیا ہے. کہا لے جائیے اور جناب مسلم کا سر قلم کر دیجیے. لے گیا کسرا ہمارا پر, سر قلم کیا. پہلے کہتے سلم علی الامیر, جناب مسلم کہتے لیس الامیر سوى الحسین, کہ میرا امیر امام حسین جو زہرا کا لال ہے, جو علی کا لال ہے, جو رسول اللہ کا لخت جگر ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پھر اس ملعون نے سر قلم کیا. یہاں تک سر قلم کیا, صرف سر قلم نہیں کیا, حضرت مسلم ابن عقیل کو اسی شہر میں 4 دن تک نام نیاد کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر بازاروں میں اور گلیوں میں پھرایا. یہ اسلام کا خرچہ ہے. یہ دین پر جو رسول اللہ کے دین پر جو خرچہ ہوا ہے, یہ قربانیاں ہیں اہل بیت کی. جو دین ہمارے تک آج پہنچا ہے اس میں اہل بیت کی قربانی, یہ ایک قربانی ہے. اور جب قافلہ آیا تھا نا کربلا کا, کوفے میں داخل ہوا تھا, جب جناب مسلم کو قصر عمارہ سے نیچے گرا رہے تھے تو جناب مسلم کا ہاتھ جو ہے قصر عمارہ کی دیوار پہ لگا تھا. جب جناب مسلم کی بیٹیاں داخل ہوئی نا یہاں پر, کہتی ہیں پھوپھی اماں جناب زینب سے کہتی ہیں کہ ہمیں بابا کی خوشبو آ رہی ہے. وہ زینب جو ایک بار اس وقت آئی تھی جب مولا علی علیہ السلام کی یہاں پر خلافت تھی, تو مولا عباس جب لائے تھے تو پرندوں تک اڑایا گیا تھا, رات کے اندھیرے میں آئی تھی اور مولا علی دکھا رہے تھے بیٹی زینب یہ صدر دروازہ ہے, بیٹی زینب یہ جگہ ہے, یہ جگہ ہے. اور بی بی زینب کہہ رہی تھی بابا یہ چیزیں تو بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں. مولا نے کہا بیٹی ایک بار پھر بھی آپ کو آنا پڑے گا. اور وہی آئیں تو دیکھا جیسے اوپر دیوار پر نظر پڑی نا تو دیکھا کہ یہ آپ فرماتی ہیں جناب مسلم ابن عقیل کی بچیوں سے کہ یہ آپ کے بابا کا لہو جو ہے وہ سامنے چھوڑ کے گئے ہیں, وہ نشانی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جب امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا تو مسلمان کہاں تھے, کہتے ہیں نا ایسے ہی جیسے فلسطین میں آج مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ہم مطمئن ہیں. آج فلسطین میں کربلا ثانی برپا ہوئی ہے. آج فلسطین میں اسی طرح جیسے کربلا میں 6 ماہ کے بچے کو شہید کیا گیا, آج فلسطین میں 18 دن کے بچوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. آج ہم مسلمانوں کو متحد ہو کر شیعہ سنی سے ہٹ کر کے ان تفریقات کو ختم کر کے لا شیعہ ولا سنہ نحن یجمعون الحسین, نہ شیعہ ہیں ہم نہ سنی ہے, ہم جمع ہیں امام حسین پر. اور یہ جو جہاد کا فلسفہ ہے, یہ جو حریت کا فلسفہ ہے, یہ جو آزادی کا فلسفہ ہے, یہ ہمیں کربلا سے ملا امام حسین سے. آج جو کچھ بھی جتنی بھی ہماری تنظیمیں جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہیں ان کی اصل جگہ کر کے دیکھیں تو ان کا رابطہ ہوگا کربلا سے, چاہے وہ حماس ہے ہمارے اہل سنت برادران کی, چاہے وہ حزب اللہ ہے. آج جیسے خمینی صاحب نے کہا تھا نا شیعہ اور سنی اسلام کے 2 بازو ہیں, وہ حزب اللہ اور حماس نے بتا دیا کہ ہم واقعتاً اسلام کے 2 بازو ہیں جو یہودیوں کے خلاف مل کر کے لڑ رہے ہیں اور اس کو نیست و نابود کریں گے. اس کے بعد یہ جگہ ہے آپ کے پیچھے بالکل جہاں پر جناب مولا علی علیہ السلام عبادت کر رہے تھے اور ابن ملجم ملعون نے شقیق نے آپ کو عبادت کی حالت میں ضرب ماری. اور وہ تلوار, وہ ضرب زدہ تلوار جس کو کئی دن تک زہر میں بھگو کر رکھا گیا تھا. اور مولا کی ثقافت دیکھیے, مولا اپنے بیٹے حسن کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا اگر معاف کرنا چاہو تو کر دینا, نہیں تو اس کو ایک ضرب مارو. جب حکیم نے کہا نا کہ مولا علی کو دودھ کی ضرورت ہے, اسی کوفہ کے یتیم مولا علی کو اپنا باپ کہتے تھے. جیسے جبرائیل نے صدا دی نا قل قوتل امیر المؤمنین اتحدى متولى ارکان الہدا, اللہ کی قسم آج ہدایت کا مینار گرا دیا گیا, آج مومن کے امیر شہید کر دیے گئے. تو جو ننھے بچے کوفہ کے یتیم سوئے ہوئے تھے نا وہ بھی بے قرار ہو کے گلیوں میں آ گئے. اور جب حکیم نے کہا نا کہ 1 پیالہ دودھ کا چاہیے تو یہی ننھے بچے
یتیم بچے گلیوں میں دودھ کے کئی پیالے لے کر کے آ رہے ہیں۔ میں کہتا رہتا ہوں قربان جاؤں یا علی آپ کی شہادت پر، کاش کربلا میں حسین کے اصغر کو ایک قطرہ مل گیا ہوتا۔ ایک قطرہ، دو نہروں کے درمیان میں ایک قطرہ مانگا تھا مسلمانوں سے، کس نے؟ 6 ماہ کے اصغر کے لیے، اور وہ مسلمانوں نے نہیں دیا۔ اور یہاں پر یتیم بچے دودھ کے گلاس جام لیے ہوئے علی امیر المومنین کے لیے لا کر کے آ رہے ہیں۔ اور مولا کی وصیت کے مطابق جیسے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پر نجف الاشرف میں مولا کو وہاں پر مدفون کیا گیا شہادت کے بعد۔ اور دوسرا مقام یہاں پر یہ گول دائرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ ٹوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں، یہ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طوفان آیا تھا یہاں سے برآمد ہوا تھا۔ جہاں پر مولا علی کی قبر اقدس ہے وہاں پر پہاڑ تھا، اس کے ساتھ اسی پر جناب نوح کا بیٹا چڑھ کے کہہ رہا تھا کہ میں دیکھوں گا کہ پانی کہاں کہاں جاتا ہے۔ اور پھر اس پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا اور پہاڑ جو کیا ہوا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ آج جو بارش آتی ہے نا تو جو پتھر ملتے ہیں در نجف وائٹ کلر کے، کیونکہ وہ پہاڑ تھا در نجف کا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ آج جیسے ہی مٹی ہٹتی ہے تو وہ پتھر نکلتے ہیں، پھر اس کو تراشے۔ اور ابھی آپ جب اپنے ہوٹل جائیے تو اس کی چھت سے دیکھیے گا، مین شار رسول سے اس طرف آپ کو پانی کھڑا ہوا نظر آئے گا، وہ کئی صدیوں سے کھڑا ہے، پانی میں حرکت نہیں ہے، ساکن ہے، اور اس میں بدبو بھی نہیں ہے۔ وہ وہی پانی ہے جو جناب نوح علیہ السلام کو طوفان آیا تھا اور پانی رک، اسی پانی کی وجہ سے نجف کا نام نجف پڑنا ہے۔ چلتے ہوئے پانی کو روک جانا، چلتے ہوئے پانی کو نئے کہتے ہیں، اور پانی کا روک جانا اس کو جف کہتے ہیں۔ نئے جف سے پھر کثرت استعمال کی جائے نجف بن گیا وہ وہاں پر۔ پھر یہاں پر جناب جبرائیل بالکل آپ کی بیک سائڈ پہ کا مقام ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، مقام کا مطلب میں بتا دیا تھا، جناب آدم علیہ السلام کا مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سنڈ ہے، یہ مینار جہاں پہ میرا بھائی نماز پڑھ رہا ہے، یہ مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ جو دروازہ جس سے خواتین ہے، یہ اس کو باب ثوبان کہتے ہیں۔ باب ثوبان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مولا علی خطبہ دے رہے تھے اور اسی دروازے سے سانپ آیا تھا، اجزاء کا واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا۔ اور کچھ دیر رکنے کے بعد چلا گیا تھا، مولا کے ساتھی نے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا، مولا نے فرمایا کہ یہ اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، حل ہو گیا اور چلا گیا۔ یہ دروازہ۔ پھر ایک مقام ہے یہاں دقۃ القضاء۔ دقۃ القضاء وہ ہے جہاں پر مولا علی علیہ السلام فیصلے کیا کرتے تھے، عدالت لگایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ ایک مقام ہے بیت التاشت۔ بیت التاشت ایک لڑکی پر بھائیوں نے الزام لگایا کہ یہ اب پاک دامن نہیں رہی، تو یہ فیصلہ جو ہے جب مولا علی کے پاس آیا تو مولا علی نے تاشت منگوا کر اس میں پانی ڈال کر کے اس لڑکی کو بٹھا کر کے، کیونکہ اس کے پیٹ میں بچپن سے چونک تھی، اور وہ نکلی اور بتایا کہ اس کے بچپن سے اس کے پیٹ میں چونک تھی جو اس کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی۔ وہ مقام ہے وہاں پر۔ وہ سامنے مسلم ابن عقیل مولا کے سفیر، یہ جو گولڈن گنبد والے ہیں، اس کے ساتھ ہی جناب مختار سقفی۔ مختار سقفی وہ ہیں جنہوں نے قاتلان امام حسین علیہ السلام کو فنار کیا تھا۔ مختار سقفی وہ ہیں جب شہزادہ علی اصغر کے قاتل کا سر جناب مختار سقفی نے امام سجاد کو بھیجا تھا نا، خود اپنے ہاتھ سے قلم کر کے، اس وقت سادات کے گھر میں مسکراہٹ آئی تھی، اور اس وقت اصغر کی ماں کو امام سجاد نے کہا تھا کہ اماں آج تو آپ کے بیٹے کا جو ہے قاتل فنار ہو گیا ہے، سائے پر بیٹھ جائیے۔ ایک طرف سے بی بی زینب نے پکڑا، ایک طرف سے مولا سجاد نے، ابھی سائے تک نہیں پہنچی تھی کہ دعا مانگی رب العزت سے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ وہ ہے مختار سقفی۔ اور اس کے بعد جناب خضر علیہ السلام، یعنی باقی مقامات امام جعفر صادق علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام اور جناب امام زین العابدین، یہ مقامات ہیں۔ اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر ایک رکعت یہ رکعتوں کا اجر رکھتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے صحابی سے پوچھا، اپنے ساتھی سے پوچھا جو ملنے گیا تھا، کہا تھا آپ کا گھر کتنا دور ہے؟ کہا 1.5 میل سے کیا زیادہ ہے؟ کہا نہیں کم ہے۔ کہا بدبخت ہے وہ جس کا 1.5 میل سے گھر کم ہو اور وہ اس مسجد میں باجماعت نماز نہ پڑھے۔ دعا ہے رب العزت سے ہم سب کو اتحاد، محبت اور بھائی چارہ عطا فرمائے۔
ہم میں جو نفرتیں ہیں ان کو ختم فرما. دعا ہے رب العزت سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو جو شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما. دعا ہے رب العزت سے جو حماس اور حزب اللہ کے مجاہدین لڑ رہے ہیں ان کے حوصلے بلند فرما. اور ان ماؤں کے جن کے بچے شہید ہو چکے ہیں کربلا کی ماؤں کے صدقے میں ان کو حوصلہ عطا فرما. دعا ہے رب العزت سے کہ والدین کو صحیح معنوں میں اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اولادوں کو معرفت والدین عطا فرما. دعا ہے رب العزت سے جو سب بہن بھائی میرے مائیں جو جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں اس کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے یہ بہن کا بھائی بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.